فاطمہ زہرا کے پیانو، عرض ہاشم کے ستارہ، عرش اعظم کے ستارہ، ماں وطن جاتی ہے لو بہن زینب. اس کے درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شاہدی کے سوگوارو الوداع آخری مل سیارو، آخری مل سیارو، خاتمہ بالخیر چہلم کا ہوا، الوداع اشک بارو، الوداع اشک بارو، اکبر و اصغر علی کی ضامنی، نوجوان و شیرخوارو، نوجوان و شیرخوارو، کہتے تھے گنجے شہیداں پر حرام، فاطمہ زہرا کے پیارو، فاطمہ زہرا کے پیارو، کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں، عرش اعظم کے ستارو، عرش اعظم کے ستارو، خبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا، ماں وطن جاتی ہے پیارو، ماں وطن جاتی ہے پیارو، خبر سے آواز دیتے ہیں حسین، لو بہن زینب صدارو، لو بہن زینب صدارو، الوداع اربعین کے سوگوار. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے سوگوارو آہو بکا کا مقام ہے، اب رخصت حسین علیہ السلام ہے، مہماں تمہارا جاتا ہے، جو تشن کام ہے، سر پیٹو خاک اڑاؤ کے سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام
اب وہ صدائے ہائے حسین آنا آئے گی، گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا، گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا آئے گی۔ اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی، مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو، مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی، جی بھر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی، مجلس یہ آخری ہے حسین، مجلس یہ آخری ہے حسین غریب، اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے، باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے، اور فاطمہ کے لال پر آنسو بہائیں گے، گھر مر گئے تو قبر میں، گھر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے، تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا، لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین، لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین کا، عباس باوفالی اکبر نہ جائیے، جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے، لے کر برات قاسم بے پر نہ جائیے، ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے، ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے، آئی صدا نہ رو آزادار آئیں گے، پھر اگلے سال اپنے بڑے گھر کو لائیں، پھر اگلے سال اپنے بڑے گھر کو لائیں گے، بن بیاہ ہے نوجوانی اکبر بھی آئیں گے، مشک و علم کے ساتھ برادر بھی آئیں گے، بانوں کی گود میں علی اصغر بھی آئیں گے، نوشاہ بن کے قاسم بے پر بھی آئیں، نوشاہ بن کے قاسم بے پر بھی آئیں گے، زینب کا ہاتھ تھامے سکینہ بھی آئے گی، ایک شب کی بھی آئی فاطمہ کبریٰ بھی آئے، ایک شب کی بھی آئی فاطمہ کبریٰ بھی آئے گی، بے چین فاطمہ ہے نا آنسو بہاؤ تم، میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم، زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا، مہماں جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے، ان سب کی پیشوائی کو عباس، ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے، لو الوداع ہوتا ہے رخصت یہ تشنہ کام، تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام،
کوثر پہ اپنے ہاتھ سے دوں گا میں بھر کے جام. رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا, رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا, دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاد تم رہو. اماں دعائیں دیتی ہے آباد تو, اماں دعائیں دیتی ہے آباد تو. عاشق و حسین کے آہو بکا کرو, زہرا کا ساتھ و مدد مصطفیٰ کرو. حق محبت شے بے کس ادا کرو. آپ کو چاہے حسین کا محشر بپا, آپ کو چاہے حسین کا محشر بپا کرو. لو اب ودا کیجیو آل رسول کو, دو آخری حسین کا برسا بتو, دو آخری حسین کا برسا بتو. اے شاہ کربلائے مولا سلام لو. اے شاہ کربلائے مولا سلام لو. ہم بے کسوں کے والی و مولا سلام لو. آقا سلام لو, شاہ والا سلام لو. اے فاطمہ کے جان ہمارا سلام, اے فاطمہ کے جان ہمارا سلام لو. رخصت یہ آخری ہے دل افکار آئے ہیں. مولا سلام لو, مولا سلام لو, مولا سلام لو. مومنین, سورہ فاتحہ کی التماس ہے آپ لوگوں سے. مرحوم علی رضا ابن محمد طاہر علی, مرحوم علی نخی ابن محمد طاہر علی, مرحوم کاظم علی ابن محمد طاہر علی, عسکری بیگم بنت محمد طاہر علی, نادر النساء بیگم, خورشید بیگم, میر عباس علی خان, میر باقر علی خان, میر مرتضیٰ علی خان, عصمت النساء بیگم, ساحل صالحہ بیگم اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک
वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़ ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सय्यदना व मौलाना हादियना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़्ज़ूमीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़मत आले मोहम्मद में बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आग़ा इमाम ज़मान के ज़ुहूर की ताजील के लिए बेहतर अंदाज में सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। शब शहादत मज़लूमान हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम है और शब के एतबार से ये आखिरी शब अज़ा है और मजलिस के उन्वान से ये मेरी इस उन्वान से आखिरी मजलिस है। अल्लाह से यही दुआ है कि खुदावंद आलम हमारी इस इबादत को कबूल करे। इंशाअल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर देगा आप हज़रात को। ये तो एतबारी तौर से एक एतबार किया गया है कि वरना शिया जब तक ज़िंदा है हर दिन उसके लिए करबला है और हर रोज़ कोई ऐसा शिया ना होगा जो इमाम हुसैन को किसी न किसी बहाने से याद न करता हो। अगरचे ये एतबारी तौर से रखा गया है मौला की रज़ा के लिए और अपने तमाम तरज़ा के कबूल होने के लिए मिलजुल कर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद वाल को। आज की मजलिस में चंद गुजारिशात पेश कर देता हूँ कि ज़ाहिर सी बात है अय्याम अज़ा के बाद आप अपने कामों में मशगूल हो जाएंगे और ये सिलसिला फ़ेलन मुलतवी हो जाएगा। उसके बाद वक्त आता है अपने नफ्स के हिसाब व किताब का। इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम से शायद रवायत है कि जब हमारे जद की अज़ा ख़त्म हो जाए तो अपने हिसाब व किताब को देखो। अगर तुम्हारे अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, अगर तुम्हारे अंदर बुराइयां कम हुई हैं, अगर तुम्हारे अंदर अच्छाइयों में इजाफ़ा हुआ है तो गोया तुम्हारी इस अज़ा को अल्लाह ने कबूल किया है और उसका अज्र तुम्हें इस दुनिया में ये अता फ़रमाया है। सलवात पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम रोने के लिए पैदा किए गए हैं और रोना ही हमारा मकसद है इमाम हुसैन पर। और अगर ये नहीं है कि सिर्फ़ 2 महीने 8 दिन ही है, नहीं, हर दिन हमें हुसैन को याद करना चाहिए और उनकी क़ुरबानियों को ख़ास कर और उनके मकासद को कि किस मकसद के तहत उन्होंने अपनी इस क़ुरबानी को दिया है। आइए चंद बातें इसी के हवाले से आपको गोशगुजार कर देता हूँ। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, रसूल
دین حنیف کی طرف اپنی پوری طاقت کو لگا دو۔ میں نے بار بار یہ بات کی کہ خداوند عالم نے جو قانون بنایا تھا، مولا اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنا آسان قانون بنایا ہے، عمل نہ کرنے والے کو معذرت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اگر وہ سخت قانون بناتا اور تمہاری دسترس سے باہر ہوتا تو تم اللہ سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے قانون ایسا بنایا تھا جس پہ عمل کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ نہیں، اس نے ایسا قانون بنایا ہے فطرت کے مطابق کہ انسان اگر کسی چیز کو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑتا ہے، کسی واجب پہ عمل نہیں کرتا اور کسی حرام کو چھوڑتا نہیں ہے، تو اسے اس دنیا میں اللہ کے سامنے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی عذر نہیں پیش آئے گا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کام کو کر نہیں سکتے تھے۔ اس لیے کہ آپ اگر دیکھیں خداوند عالم جن نعمتوں کو ہمیں نوازا ہے، جن نعمتوں کو ہمیں دی ہے، کیا اس کا شکر ادا کرنا زندگی کے لیے کافی نہ تھا کہ ہم صرف اسی اپنی زندگی پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے، اسی پر شکر ادا کرتے تھے کہ اس نے ایسے مذہب پر ہمیں رکھا ہے جس مذہب کے ماننے والوں کو خدا نے لاوارث نہیں چھوڑا ہے، وارث کے ساتھ چھوڑا ہے۔ کیا اسی پر اگر ہم شکر ادا کرتے رہتے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا دوست بنایا، ہمیں ایسے قوم قبیلے میں اور ایسی قوم میں پیدا کیا جو عزادارن سید الشہداء ہے، ہمیں ایسی قوم میں پیدا کیا جسے خداوند عالم نے عزت و شرف سے نوازا ہے، کیا اس پر شکر کرنا اس زندگی میں کافی نہ تھا؟ کیا اس نعمت کا آپ شکر ادا کر سکتے ہیں کہ آپ خدا کے قانون کو توڑ رہے ہیں؟ لیکن خداوند عالم نے قانون ایسا بنایا کہ آپ اس قانون پہ عمل کریں۔ میں نے کہا تھا نماز کو اتنا آسان بنایا، اتنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر ہر نعمت پہ ایک شکر ادا کرتے جائیں تو شاید آپ کی زندگی میں سجدے سے سر اٹھنے نہ پائے، لیکن اس نے نعمتوں کو اتنا دیا۔ اور نعمتوں کے عوض میں مطالبہ کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہو 2 رکعت نماز پڑھ لو، وہ بھی بہت زیادہ لمبی چوڑی فارمیلٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر تم تھکے ہوئے ہو اور جی نہیں چاہتا ہے، مستحبات کو چھوڑ دو، واجبات پہ عمل کر لو۔ اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ جاؤ، اگر لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ایک کروٹ ہو جاؤ، اس کروٹ نہیں ہو سکتے اس کروٹ ہو جاؤ، اگر منہ سے بول نہیں سکتے آنکھوں سے اشارہ کر کے تصورات میں نماز پڑھ لو۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ تم سے ایکسرسائز کروا کے، سجدہ کروا کے وہ اپنے کو طاقتور محسوس نہیں کرتا، وہ تمہارے وجود سے پہلے طاقتور تھا اور تمہیں فنا کر کے وہ طاقتور رہے گا۔ وہ سجدہ کیوں کروا رہا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر بغاوت کا مادہ پیدا نہ ہو، تاکہ تمہارے اندر مزاج اطاعت پیدا ہو کہ ہاں جس کو میں نے بادشاہ مانا ہے، جسے میں نے حاکم مانا ہے، جسے میں نے اپنے سے بڑا مانا ہے، اس کے سامنے جھکنے کا شعور پیدا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ شعور پیدا کرتا ہے جھکنے کا، اس لیے اس نے نماز کو ہمارے درمیان میں رکھا اور یہ بار بار کہتا رہا۔ آیا کوئی یہ انکار کر سکتا ہے خدا کے سامنے کہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے؟ خدا نے کہا بیٹھ جاتے۔ ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے؟ خدا نے کہا لیٹ جاتے۔ اتنا آسان قانون بنانے کے بعد اگر کوئی قانون کو توڑے، مولا فرما رہے ہیں اگر کوئی قانون کو توڑے تو کیا وہ سزا کا مستحق نہیں ہے؟ لیکن اللہ پھر بھی سزا سے بچنے کے لیے تمہیں موقع عطا فرماتا ہے۔ موقع کیا دیتا ہے؟ وہ دنیا کے حکمراں ہیں جو ایک بار غلطی پر معاف نہیں کرتے، تمہیں کہیں نہ کہیں پنشمنٹ دیتے ہیں۔ وہ خدا ہے، امام فرماتے ہیں وہ خدا ایسا کریم ہے جو اپنے بندوں کو اس کی ماں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اپنے بندوں کو اس کی ماں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہے، ماں سے زیادہ تو کوئی نہیں چاہتا نا۔ کسی سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کیوں رکھا، باپ کو جنت کیوں نہیں دی، جبکہ وجود کا سبب باپ ہوتا ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کیوں ہے؟ تو مولا نے بڑا عظیم ایکسپلین کیا تھا، کہا اس لیے کہ دنیا میں ایک واحد ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ نے اپنی رحمانیت کا مزاج رکھا ہے۔ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس پر اللہ نے اپنی رحمانیت کا مزاج رکھا ہے۔ رشتہ کیوں؟ رحمانیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے سامنے آپ کتنا بھی گناہ کر لیں، اس کی کتنی بھی مخالفت کر لیں، وہ کبھی آپ سے بدلہ لینے کی نہیں سوچتا ہے۔
میں کیا کہہ گیا آپ کے سامنے. وہ کبھی بدلہ لینے کی نہیں سوچتا ہے. آپ مخالفت کرتے جائیں وہ آپ کو چمکارتا جائے گا, آپ مخالفت کرتے جائیں وہ کہتا جا رہا ہے توبہ کرو واپس چلے آؤ, توبہ کرو واپس چلے آؤ, استغفار کرو چلے آؤ. یہ بھی کہتا ہے ہمارے توبہ سے, ہماری معافی سے مایوس نہ ہو. گناہ سے زیادہ معافی سے مایوس ہونا بڑا گناہ ہے. وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ رحمان ہے, اس لیے کہ وہ اپنے دل میں اتنا رحم رکھتا ہے کہ کتنے بھی تم باغی ہو جاؤ لیکن تم سے انتقام لینے کی نہیں سوچتا ہے. اللہ کے بعد اگر کسی رشتے میں اس نے رحمانیت کو رکھا ہے تو وہ ماں ہے. کتنا بھی بچہ نااہل ہو جائے, کتنا بھی بچہ ستائے, ماں کبھی انتقام کی نہیں سوچتی ہے. اسی لیے خدا نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھا کہ جو اتنا پاک رشتہ ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن اتنا عظیم رشتہ ہونے کے باوجود, اتنی عظیم پاکیزگی ہونے کے باوجود ماں کے رشتے میں, لیکن وہ اللہ والی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماں ہے, جب تمہیں پالتی ہے, تمہیں پیدا کرتی ہے, اس دنیا میں لاتی ہے, پالتی ہے, پوستی ہے, اذیت اٹھاتی ہے, زحمت اٹھاتی ہے. جب تم بڑے ہو جاتے ہو اور اگر ماں تم سے ایک بار کسی کام کو کہتی اور تم نہیں کرتے ہو, پہلی بار میں ماں آنکھوں کو دکھاتی ہے, ماں بگڑ جاتی ہے, پلٹ کے کہتی ہے تمہیں معاف نہیں کریں گے جب تک کہ تم یہ وعدہ نہ کرو کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرو گے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ماں اتنا عظیم کیریکٹر رکھنے کے بعد, مامتا رکھنے کے بعد, اگر اس کے قانون کے خلاف اس کا بیٹا ایک کام کر دے تو بغیر شرط رکھے وہ راضی نہیں ہوتی ہے. وہ خدا کتنا کریم ہے کہ دن بھر ہم مخالفت کرتے جاتے ہیں, وہ شرط نہیں رکھتا ہے, وہ کہتا ہے بارگاہ میں چلے آؤ ہم تمہیں معاف کر دیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ خدا کتنا کریم ہے, اس نے تمہارے سامنے رکھا اور پھر کہا, کس طرح سے اس نے کہا معاف کر دیں گے, آ جاؤ. اور قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے بلاؤ تاکہ میں تمہیں قبول کروں. ادعونی کہہ کے چپ ہو جاتا. توجہ فرمائیں, ایک ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں دیکھوں گا, وہ کام کر دوں گا. یہ وعدہ نہیں ہوا, یہ وعدہ نہیں ہوا کسی سے کہ ٹھیک ہے میں دیکھوں گا, اگر مجھ سے مناسب ہو تو میں کام کر دوں گا. وعدہ نہیں کرتا. شریعت کہتی ہے وعدہ نہ کرو اگر کام نہیں کر سکتے, منع بھی نہ کرو ڈائریکٹ, نہیں کریں گے, نہیں. ایسے کہہ دو کہ وہ اگر سمجھنے والا ہے تو سمجھ جائے, اسے برا بھی نہ لگے. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن اگر وعدہ کیا کہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کو کرنا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ وعدہ کر رہا ہے, ادعونی یہ کہہ کے چپ ہو جاتا, دعا کرو تو ہم دعا کرتے رہتے. قبولیت کی سرٹیفکیٹ نہیں دیتا تو ہمارے ذہن میں تو ہم دعا تو کر رہے ہیں, پتہ نہیں قبول کرے یا کہ نہیں کرے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دعا کر, ادعونی اتنا کہہ کے خدا چپ ہو جاتا, مجھے بلاؤ, مجھ سے دعا کرو. ہم تو کمزور ہیں اس کے سامنے, وہ تو طاقتور ہے. نہیں, اس نے کہا ادعونی استجب لکم, مجھے بلاؤ تاکہ میں تمہارے ان بلاوے کو, اس دعا کو قبول کروں. اللہ نے پہلے ہی منزل پر قبولیت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, بلاؤ تو مجھے. اللہ اکبر, بلاؤ تو مجھے, مجھ سے دعا تو کرو. اور اس نے پھر جو لوگ مثال کے طور پر دنیا کے حکمرانی میں اور خدا کے حکمرانی میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے حکمرانوں کے خلاف آپ چلے جائیں تو کبھی آپ کو بینیفٹ میں سپورٹ نہیں کرتے, بینیفٹ میں شامل نہیں کرتے. نہیں, یہ لوگ ڈیفالٹر ہیں, بینیفٹ سے باہر کرو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ لیکن آپ کہیں بھی دکھائیں کہ خداوند عالم نے جب کہا ہو کہ مجھ سے دعا کرو, مجھے بلاؤ تاکہ میں تمہیں قبول کروں, لیکن وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں جو گناہ عظیم کر چکے ہیں. میں کیا کہہ گیا آپ کے سامنے؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو گنہگار ہیں, وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہوں نے گناہ کیا. نہیں, وہ کہتا ہے جو گنہگار ہے وہ بھی بلائے, جو گنہگار نہیں ہے وہ بھی بلائے. مجھے بلا کے تو دیکھے میں اسے قبول کیسے کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ادعونی استجب لکم, مجھے بلاؤ, مجھ سے دعا مانگو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. یعنی قبولیت کی شرط رکھی ہے خداوند عالم نے. لیکن یہ پتہ کیسے چلتا
کہ اس سے مانگا کیسے جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بات عرض کی ہے کہ خدا کی قسم کیا انتظام خدا نے اس مذہب میں کیا ہے۔ اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آپ کے گھر میں ناراض ہو جاتا ہے، آپ کا باپ ناراض ہو جائے یا آپ کے چچا ناراض ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ منانے کی سوچتے ہیں۔ ڈائریکٹ جائیں گے تو ڈانٹ پڑے گی، تو کرتے کیا ہیں؟ اس سے جا کے مشورہ کرتے ہیں جو آپ کے چچا یا باپ کے مزاج کو جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کیا چیز ایسی کی جائے کہ ہمارا چچا راضی بھی ہو جائے اور ہم ڈانٹ سے بچ بھی جائیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اگر وہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا نہ پڑھتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ناراض خدا راضی کیسے ہوگا۔ ناراض خدا راضی کیسے ہوگا؟ اس سے کہ خدا ہمارے پاس ڈائریکٹ تو آیا نہیں ہے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ وہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، لہذا ان سے وابستہ ہو گئے جو ارادہ خدا کو جانتے ہیں، جو مشیت خدا کو جانتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں اللہ کی مرضی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ لہذا دعا کا ایک راستہ بنایا کہ تم اگر گناہ کر چکے ہو، تم نے گناہ کیا ہے، لیکن چند گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں کہوں کہ جسے خداوند عالم معاف نہیں کرتا، اس پہ سزا دینا ہی دینا ہے آپ کو۔ لیکن اگر وہی کہا ہے کہ لا کبیرۃ مع الاستغفار، گناہ کبیرہ ہے ہی نہیں اگر کرنے والا توبہ کر لے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، گناہ کبیرہ ہے ہی نہیں اگر کرنے والا توبہ کر لے۔ اب توبہ کا تو مطلب یہ نہیں کہ روز آپ گناہ کریے اور روز گال پہ بھاد ہاں اللہ توبہ توبہ، یہ تھوڑی توبہ ہوتی ہے، یہ تو تماشا ہے۔ توبہ ایک عہد کا نام ہے، توبہ ایک ایگریمنٹ کا نام ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، توبہ اللہ اور اپنے درمیان میں ایک عہد کرنے کا نام ہے۔ پروردگار مجھے نہیں معلوم تھا میں کس حالت میں تھا، میں کس منزل میں چلا گیا، میں نے گناہ کر لیا، خدا گناہ کا اقرار کرو، میں نے کر لیا خدا گناہ، لیکن میں اب تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہونا الگ ہے، کرنا الگ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ایک شخص ایسا تھا جسے معلوم نہیں تھا یہ گناہ ہے، وہ کرتا گیا، لیکن گناہ سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، وہ گناہ ہونا ہو گیا۔ ایک شخص گناہ سمجھ کے گناہ کر رہا ہے، یہ گناہ کرنا ہو گیا۔ اس کی معافی کیسے ہے؟ آپ اللہ سے ایگریمنٹ کریں، پروردگار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اتنا وعدہ کرتا ہوں، لیکن وعدے پر رہنے کی توفیق بھی دے دینا، شیطان ہمیں وسوسہ نہ کرے کہ پھر ہم اس گناہ کی طرف جائیں۔ پروردگار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں گناہ نہیں کروں گا آئندہ اگر تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے لا کبیرۃ مع الاستغفار، وہ گناہ کبیرہ ہے ہی نہیں جب تو نے خود اقرار کر کے اللہ سے معافی مانگ لیا ہے۔ ولا صغیرۃ مع الاصرار، اور کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں رہتا ہے مگر اس پہ اصرار کرتے جائیں۔ گناہ صغیرہ پر اصرار کرتے جائیں تو گناہ صغیرہ نہیں کبیرہ ہو جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ کر کے استغفار کر لیں تو گناہ نہیں باقی رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ میں چاہتا تھا آخری مجلس میں یہ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں۔ فضیلت کی مجلس آپ نے بہت سنی، کبھی کبھی ہمیں چونکہ ایام عزا ایک تزکیہ نفس کا مقام ہے، ایک سوچنے کی جگہ ہے۔ اگر آپ حرام و حلال میں کمی نہیں آیا اور آپ نے اپنے کو تبدیل نہ کیا تو پھر مجلس ایک ثواب کے لیے تو ہو گئی ہے، ایک عبادت ہوتی ہے، علماء بحث کرتے ہیں، ایک عبادت ہوتی ہے ثواب کے لیے، ایک عبادت ہوتی ہے فائدے کے لیے۔ عبادت ثواب کے لیے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کرتے رہیے، ثواب ملتا رہے گا۔ عبادت سے فائدہ کب ملے گا؟ جب عرفان عبادت ہو جائے، جب معرفت عبادت ہو جائے کہ کس کی عبادت کر رہے ہیں، اس وقت خدا عبادت سے فائدہ تمہیں پہنچاتا ہے۔ مجلس میں آپ آئے ہیں، فرش عزا پر بیٹھے ہیں، بالکل ثواب ملتا ہوگا، بالکل آپ کو ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ائمہ نے کہا بھی، یہ تاکید بھی کی ہے، لیکن ہم ثواب تک نہ رہ جائیں، ثواب سے ہی سمجھوتا نہ رہے بلکہ فائدہ بھی اٹھا لیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ مجلس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تبدیلیاں آنے لگیں۔ اگر تم بخیل ہو تو سخی ہو جاؤ، اگر تم شکی ہو تو مومن ہو جاؤ، اگر تم کم معرفت رکھتے ہو تو معرفت میں اضافہ ہو جائے، اگر تم گنہگار ہو تو توبہ کی توفیق ہو جائے، اگر تم حرام کے عادی ہو تو حرام چھوڑ جائے، اگر تم واجب ترک کرے تو واجب کی طرف رغبت حاصل کرو۔ ایک محبت جب دل میں تمہارے پیدا ہو جائے، سمجھو خدا نے تمہاری اس عبادت کو قبول کر لیا ہے جس کا تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو دین اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے درمیان میں رکھا. امام سے پوچھا گیا تھا آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آخری امام استغفار کیوں کرتے ہیں؟ آخری امام کی ایک دعا ہے، سجدے میں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، پروردگار، اللہ اکبر. آپ جا کے مفاتیح جنان میں دعا دیکھیں، پروردگار امام زمانہ کی دعا ہے، سجدے میں کرتے ہیں روز. جب سجدہ کرتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، عجیب دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں پروردگار میرے چاہنے والوں کی ان گناہوں کو بخش دے جو اس گمان میں کر لیتے ہیں کہ اہل بیت معاف کروا دیں گے. اللہ اکبر. اس گمان میں کر لیتے ہیں کہ اہل بیت معاف کروا دیں گے. پروردگارہ دل میں ان کے محبت ہے تبھی تو ہم پہ بھروسہ کیا ہے. گناہ تو کیا ہے، گناہ تو کیا ہے. میں نے پرسوں پڑھا تھا کہ جب اللہ کہے گا غفوراً و شکورا، اللہ نے معاف بھی کر دیا اور تمہارا شکر بھی ادا کرتا ہے. مولا اللہ شکر کیوں ادا کرے گا؟ کہ گناہ کیا ہے، علی کی فضیلت میں شک نہیں کیا ہے. سر کٹ گیا لیکن علی کی فضیلت میں شک نہ کیا. فقیر ہو گیا علی کی فضیلت میں شک نہ کیا. گھر برباد ہو گیا علی کی فضیلت میں شک نہ کیا. اسی کا تو شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اتنا کمزور ہونے کے باوجود اتنے طاقتور کو مانتا رہا ہے. گناہ بھی معاف کیا اور شکر بھی ادا کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں. تو دین بڑا عظیم ہے اور دین ہمارے لیے آیا ہے، لہذا ہمارے اندر تبدیلیاں آنی چاہیے. دین کا جو دوسرا چیپٹر وہ یہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو تاکہ میں تجھے قبول کروں. شب جمعہ ہے، آپ دعائے کمیل پڑھتے ہوں گے. دعائے کمیل ایکچول دعائے کمیل نہیں ہے، یہ ہے تعویذ امیر المومنین. یہ امیر المومنین نے کمیل ابن زیاد کو ایک تعویذ دیا تھا. کمیل ابن زیاد نے اس کا نام اس لیے بدل دیا کہ بنی امیہ اس تعویذ کو مٹا نہ دیں. ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس تعویذ کو نقل کیا تھا. یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے دعائے کمیل. اور کہا تھا کمیل ایک دور آئے گا. یہ دعا کمیل کے لیے نہیں تھی، یہ دعا ہمارے لیے تھی. ایک دور آئے گا کمیل، ہوں گے ہمارے شیعہ، لیکن لیس من شیعتنا، لیکن میرے شیعہ نہیں ہوں گے. میرے شیعہ ہوں گے لیکن لا من شیعتنا، میرے شیعہ نہیں ہوں گے. ولیکن لا من اعدائنا، لیکن ہمارے دشمن بھی نہیں ہوں گے. نہ دشمن ہوں گے نہ شیعہ ہوں گے. بل موالینا، ہاں ہمارے محبت کا دعویٰ کر رہے ہوں گے. ولیکن بالقول لا بالفعل، صرف زبانی دعویٰ ہوگا، فعل سے خالی ہوں گے. جب ان کا زبانی دعویٰ ہوگا تو یہ کریں گے کیا؟ کمیل افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری ولایت کے دعوے دار کریں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری ولایت کے دعوے دار یہ گناہ کریں گے. مولا آپ کے ہاں میرے ولایت کے دعوے دار شیعہ نہیں ہوں گے، شیعت سے خارج ہوں گے. کہا ہے مولا نے کون لوگ ہوں گے؟ تو مولا نے ایک ٹھنڈی سانس لی کہ ایک دور آئے گا کہ ہمارا شیعہ ہماری زبان پر ہمارے نام کو رکھنے والا گناہ کر کے گناہ پہ فخر کرے گا. گناہ کر کے گناہ پہ فخر. اچھا کیا. ایک دور آئے گا کمیل شریف گوشہ نشیں ہو جائیں گے، کمینے عروج پائیں گے، جاہلوں کو علم کا تمغہ دیا جائے گا، عالموں کو محروم رکھا جائے گا. لباس میں علماء بہت ملیں گے لیکن دین بتانے والے بہت کم. مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں گی، دل میری معرفت سے خالی ہو جائے گا. ایسے دور میں جو شخص میری ولایت کا دفاع کرے گا، یہی ہمارے شیعہ، یہی ہماری زبان پہ نام رکھنے والے، جو شخص میری ولایت کا دفاع کرے گا
اسے معاشرے کا ذلیل ترین انسان سمجھا جائے گا۔ یقین کریں علماء نے پیشن گوئیاں اس کی اور دکھ رہی ہے، وہ دکھ رہی ہے، دکھ رہی ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا، 19-20 سال کا تھا، تو آیت اللہ حیاتی ہمارے ایک استاد تھے، آج کل وہ قم میں جو مجتہد ہوتے ہیں ان کا امتحان لے رہے ہیں، بہت ہی قابل آدمی تھے۔ پوچھنے کہ تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کرنا سوائے مجلس پڑھنے کے۔ مجلس پڑھو گے؟ ہاں۔ ذکر کرو گے؟ وہ جانتے ہیں مجلسیں کیسی ہوتی ہیں۔ کیا پڑھو گے؟ ہم نے کہا مولا کے فضائل پڑھیں گے۔ مسکرا کہتے ہیں کلیجہ ہے تمہارا؟ ہم نے کہا آقا کلیجے سے مراد کیا؟ کہو سکتا تمہارے گلے میں جوتے کا ہار بھی پہنا دیں لوگ، دور آئے گا، ہو سکتا تم یہ دور دیکھو کہ تم علی کے دفاع میں اس طرح سے معرض سب و شتم قرار دیے جاؤ، لوگ تمہیں کھلم کھلا گالیاں بکیں۔ ہم نے کہا آقا جنت مل جائے گی؟ بولے تمہیں نہیں ملے گی تو کسے ملے گی؟ بس ہمیں کافی ہے، ہمارے یہ گناہ یہاں دھلے گی۔ یہ مولا نے کہا ہے، ہمارا دفاع کرنے والے، اللہ اکبر، صلہ رحم ختم ہو جائے گا، خون کے رشتے کو اہمیت نہیں دی جائے گی، ناموسوں کے عزت و آبرو کا خیال ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، دین مرضی پہ چلے گا، لوگ علماء سے زیادہ امیروں کی عزت کریں گے۔ ہو رہا ہے آقا، ہو رہا ہے۔ پیسے والا ہے تو اسے بلا کے یہاں ہار پہنائیں گے، لگزری لگے گا جیسے پرائم منسٹر آ گیا ہے، اور عالم آئے گا تو کھڑے نہیں ہوتے احترام میں۔ مولا کا ذاکر آتا ہے، مولا اسے ممبر پہ بٹھالتے ہیں، ہم کھڑے نہیں ہوتے، ہم احترام نہیں کرتے۔ شروع ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے دور کے بعد آئے۔ کمیل اگر تم کسی سے ضرورت پیش کرو گے سن تو لیں گے، لیکن تمہارا مذاق اڑائیں گے، تم اپنے کو بھیڑ میں بھی تنہا محسوس کرو گے۔ کمیل تمہاری فریاد کو سننے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگ کان تو رکھتے ہوں گے، سننے والے نہیں ہوں گے، آنکھ تو رکھتے ہوں گے، دیکھنے والے نہیں ہوں گے، تمہاری کوئی فریاد کو محسوس نہیں کرے گا۔ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بات کو محسوس کریں، جو یہ دعا دی ہے کس لیے دیا ہے؟ تمہاری کوئی بات فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ کمیل دوستی کا اعلان تو تمہارے ساتھ سب کریں گے، لیکن تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا، اس سے کہ جو بھی تم سے ہاتھ ملا رہا ہوگا وہ کسی غرض سے ملا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کمیل اس زمانے میں خدا کیا کرے گا؟ خدا ان کی دعاؤں کو قبول کرنا چھوڑ دے گا، ان کی فریادوں کو سننا دعا چھوڑ دے گا، ان کی فریادوں کو سنا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اس میں ہر شخص ظالم ہوگا، یا اس نے اپنے پر ظلم کیا ہوگا، یا اپنے اہل و عیال پہ ظلم کیا ہوگا، یا اپنے قبیلے پہ ظلم کیا ہوگا، یا اپنے قوم و قبیلے کے درمیان رہنے والے مومنین پر ظلم کیا ہوگا۔ اس ظلم کی بنا پر دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ کعبے میں کھڑے ہو کر میرے وسیلے سے ہی دعا کیوں نہ مانگے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ پھر بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے تشریح کرتے ہوئے، اس کی تشریح بہت لکھی گئی ہے اس چیپٹر کی، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، دعائے کمیل کی شرح بہت ملے گی، پڑھیں اس سے کبھی آپ۔ اس میں لکھا ہے کہ بعض علماء تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ وہی دور پلٹ کر آئے گا جو دور امام حسین کی مکے سے رخصتی کے وقت تھا۔ کیا تھا دور رخصتی کے وقت؟ امام حسین صاحب مکے میں ہیں، آنکھیں کھلنے والی باتیں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج اسی ٹاپک کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، محسوس کریں، کل ہم زندہ رہے نہ رہے تو یہ بھی بات مل جائے آپ کو، فضائل تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، کل بھی پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، آج یہ بات نکل آئی ہے، شب جمعہ بھی ہے، دعائے کمیل کے حوالے سے گفتگو بھی ہو جائے، کہنے لگے کہیں یہ وہ دور کمیل پلٹ کے نہ آئے۔ دور کیا تھا؟ امام حسین السلام مکے میں ہیں، صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کیا دیکھا کہ لوگ زور زور لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ امام حسین سے کہتے ہیں مولا یہ اللہ کو لبیک تو کہہ رہے ہیں، یہ جان بھی رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟
پھر کہا مولا زور زور سے دیکھیے قرآن پڑھ رہا ہے کعبے میں بیٹھ کے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کعبہ رو رہا ہے، کعبہ فریاد کر رہا ہے، اے میرے وارث کہاں جا رہے ہو؟ اور یہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، مولا کیا ہے یہ دیندار ہیں؟ مسکرا کے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں پہ صرف دین ہے. جملہ سن لیں امام حسین اسلام کا، جن کی زبانوں پہ صرف دین ہے، اور یہ اس وقت تک دیندار رہتے ہیں جب تک دین سے ان کی دنیا نہ ٹکرائے، اور جس دن ان کی دنیا ان کے دین سے ٹکرا گئی یہ دین کو دنیا پہ قتل کر دیں گے. 1.5 سے 2 لاکھ تاریخ کہتی ہے مکے میں، اے کاش میں ہاتھ جوڑ کے بار بار جو سخت جملے کہتا ہوں آپ سے، آپ کی دشمنی میں نعوذ باللہ آپ کی توہین مراد نہیں ہوتی ہے. ہم کون ہوتے ہیں آپ کی توہین کرنے والے؟ آپ ہو سکتا ہے علم و فضل و کرم میں ہم سے زیادہ ہوں بی بی کے نزدیک، آپ عزادار ہیں مولا کے، لیکن سخت جملہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ اگر بعض لوگ اس طرح کے ہیں تو احساس کریں، احساس کو جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے ہم لوگ سخت جملہ کبھی ذاکرین کہہ دیتے ہیں، اسے برا نہ مانا کریں. آپ دیکھیں 1.5 لاکھ آدمی کعبے میں طواف کر رہا ہے، کربلا کتنے پہنچے؟ 72. اب میں جملہ کہہ دوں، امام حسین سے مانگنے کے لیے تو سارا شیعہ تیار ہے. آج آخری مجلس میں کتنے لوگ آئے ہیں؟ اتنے شیعہ رہتے ہیں، اتنے شیعہ رہتے ہیں اس کاربوروں میں، اتنی شیعہ ہیں. ابھی ایک یہاں اندھے کو آنکھ مل جائے، دیکھیے آپ حشر یہاں شیعوں کا، صرف ایک معلوم ہو جائے کہ پاسمور میں کسی اندھے کو آنکھ مل گئی، یہ شیعہ قوم درگاہ بنا دے گی. بسوں میں چڑھ چڑھ کے مونٹریال سے چلے آ رہے ہیں، پہلے نہیں تھے مولا یہاں، اب یہ بھیڑ کیوں اکٹھا ہو رہی ہے؟ ہم نے اس عزاداری کو رواداریوں میں بدل دیا ہے. امام حیدر صاحب بلائیں گے تو سب آ جائیں گے، کوئی بیچارہ غریب مجلس کرے گا تو ایک نہیں آئے گا. یہ مجلس میں بلاوا کیا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ مجلس میں بلاوا کیا ہے کہ اگر امام حیدر صاحب کے گھر پہ مجلس سے بلائیں گے تو جائیں گے؟ آپ دیکھیں وہ بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے سسٹم. دین صرف منہ پر، حسین صرف منہ پر ہیں. نہیں کہاں آپ غیرت یہ تو نہیں ہے نا، وہ کھانے پر تو نہیں بلا رہا نا، ہاں دعوت پہ بلائے، پرسنل معاملے پر بلائے ہے نا تو ٹھیک ہے بھائی، نہیں بلائے وہ عزت نفس کی بات ہے کہ ہمیں نہیں بلایا ہے تو ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے، عزت نفس ہے. وہ اعلان کرتا ہے یہاں کھڑا ہو کے کہ کل میرے گھر میں ایک امام حیدر ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں، مولوی نہیں ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، مثال کے طور پر پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس، چھوٹا سا مکان ہے، میں نے اعلان کیا کہ کل میرے گھر میں مجلس ہے، آپ حضرات تشریف لائیے گا. کتنے جائیں گے؟ اجی ہمیں تو پوچھا ہی نہیں، اجی ہمیں تو پوچھا ہی نہیں. یہ دین ہے؟ ان چیزوں کو ہمیں مجلسوں کے بعد بیٹھ کے سوچنا چاہیے. مجلس میں دعوت نامہ کیسا، دعوت نامہ کیسا. جمکران کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. آیت اللہ مظاہری جمکران میں تھے، پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ امام تشریف لاتے ہیں. جمکران میں معلوم ہے کہ آپ کو مسجد امام نے خود بنوائی ہے اپنے ہاتھوں سے، وہ ڈیزائن امام کی ہے. امام ہر شب بدھ میں تشریف لاتے ہیں اور کسی نہ کسی سے ملاقات ضرور کرتے ہیں، اور میں نے اپنے آنکھوں سے ملاقاتیں دیکھی ہیں، میں نے خود دیکھا ہے شفا پاتے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ امام ایک بار ایک عام آدمی کے لباس میں آ گئے. جملہ سن لیں عزیزو، عشق کسی کو کہتے ہیں، مجلسوں میں عشق ہونا چاہیے. عشق، عشق کسے کہتے ہیں؟ اب آپ اس عشق کی ڈیفینیشن کو سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ امام سے جب تک عشق نہیں کرو گے نا، امام تمہاری تو توجہ نہیں کریں گے. امام کے اگر چاہتے ہو کہ زندہ امام کی تم پر ایک نظر کرم رہے تو بس عشق کی حد تک مانو، عشق کی حد تک. عشق کیا ہے؟ عشق کیا ہے ان کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ امام نکلے، پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ بچہ بیمار ہے. اچھا تم کیوں آئے ہو؟ نوکری نہیں ہے. تم کیوں آئے ہو؟ فلاں. تم کیوں آئے ہو؟ فلاں پرابلم. 40-50 لوگوں سے پوچھا، سب نے کوئی نہ کوئی اپنا آنے کا ریزن بتایا. آیت اللہ مظاہری کہتے ہیں ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، امام اس کی بغل میں جا کے بیٹھ گئے. کہتے تم کیوں آئے ہو؟
کہا سنا ہے کہ میرا معشوق آتا ہے، سنا ہے کہ جس سے ہم نے عشق کیا تھا وہ آتا ہے۔ کاندھے پر ہاتھ رکھ کے امام نے کہا سب اپنے لیے آئے ہیں، تم میرے لیے آئے ہو۔ ملاحظہ کیا آپ نے؟ تو یہ ہمیں حرکتیں، تبدیلیاں ایسے نہیں آتی ہیں عزیزان محترم، ہمیں ایک موٹیویشن دینا چاہیے، لوگوں سے ڈسکس کرنے، بھئی کیا ہے مجلس، چلیے کیا پرابلم ہے آپ کو؟ کیوں؟ انہوں نے تو کسی مخصوص آدمی کو تو نہیں کہا، مجلس حسین کر رہا ہے، تو عشق کیا ہے؟ یہ سوچ کے جاؤ کہ امام آتے ہیں، جن سے ہم عشق کرتے ہیں وہ آتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی بہانے ہمارے معشوق کی زیارت ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو کہیں وہ مولا کا جملہ سچ نہ ہو جائے کہ ان کا دین ان کی زبان پر ہے۔ ہر آدمی، کوئی کہتا ہے جاب ہے، کوئی کہتا ہے مصیبت ہے، جس کی ہے جاب ٹھیک ہے۔ اب کسی کی جاب 12 بجے دن سے لے کے 2 بجے رات تک ہے تو وہ تو نہیں آ سکتا نا، تو واجب ہے، نوکری کرنا تو واجب ہے، شریعت نے کہا ہے نان و نفقہ عورت کے لیے واجب کام کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی 6 بجے شام میں گھر آ گیا، جی جاب ہے جی، اب وہ چلا رہا جاب ہے کل، کیا مصیبت آئی ہے؟ 1 گھنٹہ آپ امام حسین کو نہیں دے سکتے؟ کل اگر نوکری چھین لیں تو کیا ہوگا؟ پھر امام حسین یاد آئیں گے۔ تو دین جب تک دنیا سے نہ ٹکرائے تب تک یہ پکے دیندار ہیں۔ چلا چلا کے کعبے کے پاس کرے لبیک اللہم لبیک، آج بھی یہاں بھی ایسے ہی لوگ ہیں، چلا چلا کے، جب تک نوکری نہیں ملتی ہے وہ دکھے گا امام بارگاہ میں، مولا مولا، ہر دعا کمیل بھی پڑھے گا، حدیث قصہ بھی پڑھے گا، سورہ واقعہ بھی پڑھے گا، نمازیں بھی پڑھے گا، اور جہاں نوکری ملی $10,000 کی مہینے کی، اور 2-4 سال میں $50,000-60,000 جیب میں آ گئے اور مرسڈیز آ گئی، آپ کہے گا مولانا صاحب یہ تبرک کیوں بڑھتا ہے؟ یہ غریبوں کا خیال کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ رات میں 10 بجے تک مجلس کیوں ہوتی ہے؟ یہ نوحہ 4 کیوں پڑھا جاتا ہے؟ وہی جو ابھی بیٹھ کے کل یہاں پر یہ دعائے کمیل بہت لمبا ٹائم لگتا ہے، مولانا بہت لمبی پڑھاتے ہیں، بولو چھوٹی پڑھائیں، یہ کون کر رہا ہے؟ وہی آدمی۔ جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں امام حسین کا جملہ اپنے ذہن میں لاتا ہوں، اللہ معاف کر، ان میں ان کو شامل نہ کر، پروردگار اس کو ہدایت کر دے۔ دین صرف زبان پر ہے، فارمیلٹی، ٹائم سے 8 بجے آئیں گے، 9 بجے ختم ہونا چاہیے، لائٹ آف کر دیں گے، ماتم نہیں کرنے دیں گے، یہ شریعت ہے۔ عشق میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، دیوانگی جنون کو تو روکا نہیں جا سکتا، جنون کو تو نہیں روکا جا سکتا، نہیں بھائی 10 بجے مجلس ختم، لائٹ آف، آپ جائیے گھر جائیے، ماتم مت کیجیے، 2 ہی نوافل پڑھیے، کسی کا من ہے 4 پڑھے، آپ کو جانا ہے آپ چلے جائیے، آپ کو کوئی اگر میڈیکل پرابلم ہے، کوئی دقت ہے، چلے جائیے، آپ جانے اور آپ کا مولا جانے، ماتم تو نہیں رک سکتا نا کسی کے کہنے پر۔ مجلس سے کم کر دو جی، لوگ نہیں آتے، یہ کوئی ایکسکیوز ہے؟ لوگ کیوں نہیں آتے؟ لوگ کیوں نہیں آتے؟ لوگ بے وقوف تو نہیں ہے نا، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آپ کے سسٹم میں پرابلم ہے، لوگوں میں پرابلم نہیں ہے۔ لوگ اگر نہیں آتے تو کہیں نہیں آتے۔ عالم اچھے بلائیے، قاعدے کی بات، نالج ملے، پڑھا لکھا آدمی ممبر پہ جائے، اچھی باتیں کرے، مومنین کیوں نہیں آئیں گے؟ مجلس بند کرو، اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو امام حسین کا جملہ یاد رکھنا چاہیے، مجلس جو بھی کرے مجلس ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں سے اچھا تو وہ راول پنڈی میں ہماری ماں بہنیں تھی، 40,000 عورتیں بم بلاس کے ہو بھی سکتا تھا، سڑکوں پر نکل کے چلی آئیں، تم کیا سمجھتے ہو مردوں سے زیادہ ہم کم نہیں ہیں کیا؟ ان سے بھی ہم گئے گزرے ہو گئے ہیں یہاں پر آ کے، ان خواتین سے کہ جن کی جان کا خطرہ، جن کی آبرو کا خطرہ، اپنی آبرو اور اپنی جان کو داؤں پہ لگا کے حسین کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ راول پنڈی کا واقعہ 40واں کا معلوم ہے، 40,000 خواتین راول پنڈی کی سڑکوں پر تھیں، دنیا ہل گئی کہ ہاں بھائی یہ شیعہ ہیں۔ کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں کہ مجلسوں میں نہیں آتے؟ معاف کیجیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، میں خادم ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنا دلیل کہنے دیجیے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں آپ سے، برا نہ لگے آپ کو۔ کیا اس سے بھی گئے گزرے ہیں؟ ہمارا حشر تو وہ نہیں ہو رہا ہے کہ جب زہیر ابن قین نے کہا تھا کہ ارے کہاں جائیں رسول،
تو ان کی بیوی کھڑے ہو کہتے ہیں زہیر یہ ہماری جو کنگن ہے نا عرب کی دوسرے چوڑیاں پہن لو، تلوار مجھے دو۔ رسول کا نواسہ بلاتا تم گھر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ ہمارا حشر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اپنے بس دنیا کے چکر میں ہائے دنیا وائے دنیا، ہائے پیسہ وائے پیسہ، بس اسی میں لگے رہیں۔ محرم نکل گیا، اب آپ کو کیلکولیشن کرنا ہوگا لیٹ کے اور دعا کرنی ہوگی۔ اگر 2 مہینے 8 دن میں مثال کے طور پر 68 مجالس ہوئی ہیں، کتنی مجلس میں گئے ہیں یہ آپ حساب ضرور کیجئے گا جا کے۔ من لم یحاسب نفسہ فلیس منی، 11ویں امام کی حدیث ہے جن کی شب شہادت ہے کہ جو لوگ اپنے نفس کا حساب کتاب نہیں کرتے میرے شیعہ نہیں ہیں۔ حساب کیجئے جا کے کہ 68 مجلس ختم ہو گئی آج، دیٹس اینڈ۔ کتنی مجلس ہم نے کی، کتنی نہیں کی تو اس کا ریزن کیا تھا؟ اگر آپ کے پاس عذر ہے کہ پروردگار یہ ریزن تھا تو اللہ معاف، اگر ریزن نہیں تھا تو خدا کی قسم امام زمانہ سے پہلے معافی مانگے کہ مولا معاف کر دے کہ میں آپ کے جد کی مجلس میں نہیں جا سکا۔ معافی مانگیں، امام زمانہ سے معافی مانگیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی موت اچھی ہو اور امام حسین قبر میں آپ سے ملاقات کریں تو آپ معافی مانگیں آغا سے۔ علماء کہتے ہیں کہ جب محرم ختم ہو جائے حساب کتاب کر کے مولا سے معافی مانگو، لیٹے لیٹے کہو مولا مجھے معاف کر دے، میں تیرے جد کی مجلس میں نہیں گیا۔ معافی مانگے عزیزو، چونکہ بی بی نے کہا تھا بابا کون ماتم کرے گا؟ کہا بیٹا قوم پیدا کرے گا، اس قوم میں ہوگے تبھی تو شہزادی تمہیں جنت دیں گی۔ شہزادی کی اس قوم میں بھی تو آنا ضروری ہے نا، اس قوم میں بھی تو آنا ضروری ہے نا۔ قوم میں کیسے آئیں گے؟ اسی طرح کر کے کہیں امام قوم سے نکال نہ دیں کہ تم ان میں نہیں ہو جن کی تمنا میری جدہ نے کیا تھا، پھر آپ کیا کریں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جس میں ایک جملہ کہا ہے، آپ دعا کرتے ہیں، بس 2 جملے اور سن لیں۔ بڑی عظیم بات کہی ہے چھٹے امام نے، کہنے لگے کہ اللہ جو ہے اس نے کہا ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تم بار بار مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں ہے، تو 2 حالت ہے، یا تو اللہ تم پر عذاب نازل کر رہا ہے یا اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ اگر فوراً اپنے نفس کو ٹٹولو، مجھ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا ہے؟ مولا گناہ عظیم کیا ہے؟ کہا ہماری اہانت کرنا، ہمارے بارے میں شک کرنا۔ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اہل بیت کی فضیلت میں شک کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے پتہ نہیں کیسے ہیں، یہ سب سے عظیم گناہ ہے جس کے بنا پہ خداوند عالم تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن تم نے دیکھا کہ نہیں ہم نے نیک کام کیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اگر پھر دعا قبول نہیں کر رہا ہے تو گھبراؤ نہیں، سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر کرو، پروردگار تو میرا امتحان لے رہا ہے، تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ اس لیے کہ امتحان سڑکوں پر گھومنے والے عباش لڑکوں کا نہیں لیا جاتا، امتحان انہی کا لیا جاتا جن میں کمال ہوتا ہے۔ اور پھر کہا مولا نے کہ جو مومنین دعا کرتے ہیں امتحان کی بنا پہ اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دعا کرنا نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے تمہیں نہ دے، تمہاری نسلوں کو تمہاری دعا دے دے۔ کیا بات کہی ہے! کہا یاد رکھو جب کوئی مومن اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس نے کہا ہے میں دعا کو قبول کروں گا، ایکسپٹ کرنا اور ہے اور رزلٹ دینا اور ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، فائل آپ نے کسی پروسیس میں ڈالی، ویزے کیا، امیگریشن کی، فائل ایکسپٹ ہونا اور ہے اور اس کا نتیجہ دینا اور ہے۔ ہر مومن کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ جب سمجھتا ہے تو عطا کرتا ہے، اور اگر زندگی چلی گئی تو تمہاری دعا تمہاری اولادوں تک جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا کبھی نہ بھولو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر تمہاری زندگی ختم ہو گئی، مولا کیوں نہیں دیتا ہے پروردگار؟ کہ جیسے ایک باپ ہے، تمہاری دعا اسٹاک ہو جاتی ہے، تمہاری دعا کو رکھ لیتا ہے خداوند عالم، جیسے تم دعا مانگتے ہو تم رکھ لیتا ہے۔
موقع بہ موقع عطا کرتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ تم دعا کر رہے ہو اور قبول نہ ہوئی. نہیں، مومن ہو تو دعا کو قبول کر لی، ایکسیپٹ کر لیا. کب تمہیں رزلٹ دے گا؟ جو اس کی مصلحت کے اوپر ہے. تمہاری مثال ایسی ہے کہ کوئی باپ ہے، اپنے یہاں ہوتا تھا، اس کی بیٹی ہے 10 سال کی، اس نے اپنی بیٹی کے لیے زیور خرید کے بینک میں رکھ دیا، 10 لاکھ کا زیور رکھ دیا، 10 لاکھ روپے کا. وہ بیٹی کو دے دے، اسی کا تو ہے. نہیں، اگر دے دے گا ابھی تو وقت سے پہلے ہو سکتا ہے بچی ہے چھوٹی، نہ سمجھے کہیں ضائع نہ کر دے. وقت آئے گا تو عطا کریں گے، جب وقت آئے گا تو عطا کریں گے. اسی طرح خداوند تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رکھ لیتا ہے، اور جب وقت آتا ہے تو تمہیں عطا کرتا ہے. اگر تم زندہ نہ رہے تو تمہاری اولادوں کو عطا کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسی لیے آپ دیکھیں جب دعائے کمیل شروع کرتے ہیں تو کیا کہا ہے؟ دعا نہ قبول ہونے کے ریزن بتائیں. اس میں ایک ریزن کیا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم. نقم کے معنی جانتے ہیں؟ خداوند عالم نے ہمارے اور ملائکہ کے درمیان میں ایک حجاب ڈالا ہوا ہے تاکہ ملائکہ ہمارے گناہ کو نہ دیکھیں. اس لیے کہ اگر ملائکہ دیکھتے ہیں تو بد دعا کر دیتے ہیں، اور بد دعا کر دیتے ہیں تو عذاب نازل ہوتا ہے. یہ جناب ابراہیم سے پہلے تک یہ حجاب نہیں تھا. ابراہیم کے زمانے میں خدا نے اس حجاب کو رکھا ہے، ورنہ لوط کی قوم پر کیسے کیسے عذاب آئے نہیں آئے تھے. جب تم گناہ کرتے ہو تمہارے گناہ کی شدت سے وہ رحمت کا حجاب پھٹ جاتا ہے، اور پھر ملائکہ تمہارے لیے بد دعا کرتے ہیں اور اللہ تم پر عذاب نازل کرتا ہے. مولا کس گناہ سے رحمت کا بادل پھٹ جاتا ہے؟ سنیں گے جملہ؟ جب میرا شیعہ میری فضیلت کو اگنور کرے. شیعہ ہو، علی والے ہو، اور علی کی فضیلت سے گریز ہے، نہیں جی نہیں ہونا ہے. آپ تو علی کی فضیلت سے گریز، چلیے وہ تو چھپی بات ہے، آپ ہیں مثال کے طور پر، نہیں آپ کی سمجھ میں آ رہا، ٹھیک ہے. مطلب جسے کہتے ہیں بے غیرتی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ عالموں سے کہتے ہیں گائیڈ لائن کہ فضائل نہیں پڑھنا ہے. بہت ہو گیا خیبر خندق، کام کی بات کرو. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا ہاں وہ امام حیدر صاحب ہیں، انہیں مت بلاؤ، یہ صرف فضائل پڑھتے ہیں، علی علی کرواتے ہیں، اور علی علی نہیں ہونا چاہیے. یہ کہاں گیا ہے؟ یہ کہاں گیا ہے؟ اس سے زیادہ اور قابل ملامت اور لعنت شخص کون ہو سکتا ہے؟ بنی امیہ کا رشتہ دار کہے تو چلو ٹھیک ہے، ایک طرف تو علی سے تمنا ہے کہ سب کچھ مل جائے. جب غلام ہو تو آقا کی تعریف کرنا تو غلام کا فرض ہے نا. پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ فضائل مت پڑھو، فلاں مت کرو، فضیلتیں بیان نہ کرو؟ یہ کون سی بات ہے؟ علی علی ہو رہا ہے. جب یہ آدمی کہتا ہے، اللہ نے مولانا کیا کہا؟ تنزل النقم. دعائے کمیل کی شرح پڑھیے جا کے، اللہ حجاب کو پھاڑ دیتا ہے. اللہ کو سب برداشت ہے، علی کی فضیلت کوئی چھپائے برداشت نہیں ہے. بنی امیہ کی نسلوں کو ختم کر دیا. 70 سال جو علی کو برا کہتے رہے، ان کا ایک آدمی آج موجود نہیں ہے، اور کوفے کی مسجد میں علی اکیلا بیٹھا ہوا، آج اس کی نسل بھی ہے اور اس کا نام بھی ہے. آپ دیکھیں اس کی نسل بھی باقی ہے. چپے چپے پر سادات ہیں، چپے چپے پر اس کے غلام ہیں، چپے چپے پر اس کے ماننے والے ہیں، اولادیں بھی ہیں اور اس کا نام لینے والے شیعہ بھی ہیں. یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. تنزل النقم کیا ہے مولا؟ یہ کون سا عذاب ہے؟ نسلوں کو ختم کرنا. نسلوں کو ختم کر دے گا اللہ. خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لاولد ہیں لاولد ہیں، اولاد ہی نہیں دی، مر گئیں اولادیں مر گئیں، شادی سے پہلے مر گئیں اولادیں. میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں.
اللہ سب سے پہلے نسل کو ختم کرے گا جو یہ کہے کہ علی کے فضائل نہ ہوں. آقا قربانیاں دی ہیں، ان کی اولادوں کا خون بہا ہے. ایسے تھوڑی ہے اسلام، ایسی تھوڑی بچا ہے خدا کا نام. پھر دوسرے کیا ہے کہ دوسرے ایسی بیماری میں مبتلا کرنا کہ علاج کرتے کرتے فقیر ہو جاؤ. بہت خوفناک ہے آقا. ایسی مولا نے اللہ سے ہماری طرف سے توبہ کی ہے، علی نے ہماری طرف سے توبہ کی. پروردگار ہمارے شیعہ ہیں، کچھ بھی ہیں، نقم نازل نہ کرنا. ایک ہے نا ایک ایسی بیماری ڈال دینا کہ آپ علاج کرتے کرتے مر بھی جاؤ اور فقیر بھی ہو جاؤ. تیسرے دعا کا قبول نہ ہونا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم. کیوں لفظیں رکھی ہیں مولا کائنات نے؟ پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نقم کو نازل کرتے ہیں. نقم دو طریقے کا، نسلوں کو ختم کرنا اور ایسی بیماری میں مبتلا کرنا. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. میرے ان گناہوں کو بخش دے جو دعاؤں کو روک لیتی ہیں. مولا کون سا گناہ دعا کو روکتا ہے؟ بخل. بخیل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا. بخیل پیسے نہیں خرچ کر رہا ہے، مرا جا رہا ہے، دعا نہیں قبول کرتا. تحبس الدعاء، دعا کڈنیپ ہو جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب تنزل البلاء. پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے جو بلاؤں کو نازل کرتی ہیں. مولا کون سا گناہ بلا کو نازل کرتا ہے؟ ماں باپ کو اذیت کرنا. ماں باپ کو اذیت کرنا، جملے کسنا، بیوی کے چکر میں آ کے ماں کو اذیت دینا. بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں کا اپنا مقام ہے. نہ بیوی کے حق سے آپ کو سمجھوتا کرنا ہے، نہ ماں کے حق سے. مرد وہی ہے نا، چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائے تو مرد تھوڑی ہے. مرد تو اسی کو کہتے ہیں کہ جو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، کہ بیوی کا بھی حق ادا ہوتا ہو اور ماں کا بھی حق ادا ہوتا ہو. اگر ماں کو ستایا تنزل البلاء. مولا بلا کیا ہے بتا دیں جملہ محسوس کیجیے گا. بس آخری باتیں کہہ رہا ہوں. یہ دعائے کمیل شب جمعہ تھی اور نوچندی جمعرات تھی، اور اس لیے میں نے مولا کی بات کو آپ کے سامنے. تنزل البلاء، مولا بلا کیا ہے؟ کہا سوسائٹی میں، معاشرے میں تمہاری ایسی حرکتوں کا اجاگر کر دینا کہ کوئی تمہیں سلام نہ کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم کرتے ہیں تو اللہ چھپا لے جاتا ہے، نہیں ملتا، نہیں پتہ چلتا ہے. وہی جانتا ہے جو کرنے والا ہے نا. بہت سے ایسے گناہ ہیں جو اللہ چھپا لے جاتا ہے. کہیں بیٹھ کے آپ کسی کو بخان رہے تھے، وہ بات باہر نہیں ہے، اللہ چھپا لے گیا. لیکن جب تم اپنے ماں باپ کو ستاؤ گے، اذیت دو گے، تنزل البلاء. بلا کیا ہے؟ تمہارے ان عیبوں کو معاشرے میں اجاگر کر دے گا تاکہ تم منہ دکھانے کے قابل نہ رہو. متوجہ ہو رہے ہیں آپ؟ یہ کب ہوگا؟ جب ایسا دور آئے گا، جب کمیل بہت رونے لگے، بہت پریشان ہونے لگے. مولا آپ کے شیعہ ہوں گے؟ ہاں ہاں میرے شیعہ ہوں گے. مولا آپ کے شیعہ ہوں گے؟ مولا کیا کریں گے ایسے دور میں؟ کہ جس دور میں لباس میں علماء بہت نظر آئیں گے، دین بتانے والا بہت کم ہوگا. جو میرے حق کا دفاع کرنے والا مل جائے، جو تمہیں جھنجھوڑے، چمکارے نہیں، سولائے نہیں، جھنجھوڑے. اس دور میں اگر تمہیں کوئی ایسا عالم مل جائے، کمیل خطاب تھے، اشارہ سب پہ تھا، قیامت تک آنے والے شیعوں کی طرف اشارہ ہے. اگر کوئی ایسا عالم تمہیں مل جائے تو اس کے دامن کو ایسے پکڑ لو. کیا مثال دی ہے مولا نے، جیسے بچہ بھیڑ میں اپنے ماں کے دامن کو پکڑ لیتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا 2 سال ہو گیا مولوی بدل دو. تماشا ماشا، فلمیں ہیں، ایکٹنگ ہو رہی ہے ممبر پہ کہ 2 سال ہو گیا بدلو مولوی جی اوب گیا. قرآن سے نہیں جی اوبتا ہے. کل وہ قرآن بدلو. 3 سال ہو گیا، ہٹاؤ ان کو، ہٹاؤ، دوسرا ٹرانسفر کرو، دوسرا لاؤ. کیا ہو رہا ہے؟
یہ دین ہے۔ اگر عالم آپ کو ایسا مل جائے جو آپ کے ٹوکے ہر موقع پر، یہ حرام کی نہیں، یہ غلط ہے، یہ کرو، یہ نہیں کرو، عالم وہی ہے نا۔ عالم کا مطلب ہے وہ دین بیان کرے، ڈاکٹر کا مطلب ہے کہ وہ کہہ دے بھائی اگر شوگر ہے تو میٹھا مت کھاؤ۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر تمہاری شوگر ہے، یہ دوا بھی کھانا اور بھر پیٹ کھیر کھانا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا بے ایمان آدمی ہے، کیسا ڈاکٹر ہے، شوگر میں کہتا ہے میٹھا کھاؤ۔ اور وہی بات اگر عالم کہتا ہے تو الٹا ہو جاتے ہیں۔ عالم آپ کیوں مولوی آپ کا کام مولانا صاحب کیا ہے؟ نماز پڑھاؤ، گھر میں جاؤ۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں بولنا ہے۔ واہ! ڈاکٹر شوگر کے پیشنٹ کو اگر کہے کہ میٹھا کھا لو تو وہ غلط ہو جائے گا، اور مولوی کہے کہ حرام کام نہ کرو تو کہتے آپ کہہ کیوں رہے ہیں؟ مولوی کہے کہ ارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کچھ شاید اندازہ نہیں ہے، پردے پہ پڑھ دیے تو کہتے ہیں کہ مولانا پردے پڑھیں گے تو جو یہ پریزیڈنٹ ہے نا اس کی گھر والے بے پردہ رہتے ہیں، باہر کر دیں گے، آپ سے اچرا نہیں پڑھوائیں گے، پردے مت پڑھیے گا۔ اب عالم کوئی پڑھتا ہے تو ہٹا بھی دیا جاتا ہے، 5 مجلس کا آگا آپ جاؤ، آپ نہیں مجلس پڑھو گے۔ میرے ساتھ ہوا ہے، کینیڈا میں ہوا ہے، مجھے کیا معلوم تھا، میں نے پڑھ دیا، لوگ بڑھ گئے مجھ سے، کہنے لگے یہ کینیڈا ہے، آئی ایم کینیڈین، ہم نے کہا یو آر جہنمی۔ میں بھی تو جوان تھا اس وقت، میں نے ایسے کہہ دیا۔ عرب پردہ نہیں کر رہے ہیں، آپ دیکھیں عربوں کو، دوسرے مذہب والے پردہ نہیں کر رہے جو مسلمان ہیں۔ اب جا کے دیکھیں مکہ مسجد کے پاس جو شاپنگ مال ہے، میں نے تو دیکھا ہے وہاں پر جو لڑکیاں کھڑی وہ بھی حجاب میں کھڑی ہو کے کام کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ٹورنٹو میں حجاب کوئی عیب نہیں ہے، یہ ایسا ملک ہے جہاں پر اس طرح کی بات نہیں، آپ جیسے چاہو ویسے رہ لو۔ جب خود کے دل میں شیطان بیٹھا ہے تو پھر اس کا عذر تو ہوگا نا۔ نہیں یہ کینیڈا ہے اور یہاں پہ اسکارف پہن کے جاتے ہیں تو جاب نہیں ملتی، انہیں کیسے مل جاتی ہے؟ ہم نے امیگریشن میں اب کی عادت، امیگریشن میں ایک لیڈی کو دیکھا بیٹھے ہوئے حجاب میں، امیگریشن آفیسر ہے، حجاب میں بیٹھی ہے، میں حیران رہ گیا۔ امیگریشن میں داڑھی رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، پوری ماشاءاللہ والی داڑھی ہے، امیگریشن میں بیٹھا ہوا آفیسر بن کے۔ اس کا مطلب یہ ملک بہت فراغ دل ہے، اس طرح کی باتیں آنی ہیں۔ جھوٹ تھی ساری باتیں، میں سچ کہہ رہا تھا۔ اب اگر کوئی عالم بیٹھ کے کہہ دے دیکھیے پردہ حرام ہے، ہم تو کہیں گے نا کہ بے پردگی حرام ہے، آپ چاہے پڑھواؤ مجھے چاہے نہ پڑھواؤ، لیکن تنزل البلا، بلا کے لیے آپ راضی رہیں۔ اللہ اکبر۔ جب کمیل بہت گھبرائے، مولا جب دعا نہیں قبول ہوگی، مولا جب لوگ ہماری فریاد نہیں سنیں گے، مولا جب عالم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں ایسے دور میں؟ کا گوشہ نشیں ہو جاؤ، مشورہ نہ دو، تمہارے مشورے کو فساد کی جڑ بتائی جائے گی۔ گوشہ نشیں ہو جانا کمیل۔ اور کمیل ایسے دور میں اگر تمہیں اپنے دین پہ سالم رہنا ہے تو لاؤ میں تمہیں ایک تعویذ بتائے دیتا ہوں، تعویذ کا لفظ ہے، تعویذ بتائے دیتا ہوں، اس تعویذ کو اپنے پاس رکھو۔ مولانا کمیل کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا خدا اس تعویذ کو تمہارے دل میں باقی رکھے، اور پوری اس دعائے کمیل کو جناب کمیل کے سامنے پڑھا۔ یہ دعائے کمیل نہیں، امیر المومنین کی تعویذ ہے، جسے کہا گیا کہ اگر ہفتے میں ایک بار، شب جمعہ میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، حتیٰ زندگی میں اگر ایک بار پڑھ لو تو نہ جانے کتنی بلاؤں اور آفات سے خداوند عالم تمہیں بچا لیتا ہے۔ سب سے بڑی بلا ایکسیڈنٹ ہونا نہیں ہے، سب سے بڑی بلا بھوکا ہونا نہیں ہے، سب سے بڑی بلا نوکری جانا نہیں ہے، سب سے بڑی بلا اولاد کا مقصر ہونا ہے، اولاد کا اہل بیت سے دور ہونا سب سے بڑی بلا ہے۔ کہ ہماری اولادیں اہل بیت کو نہ پہچانیں، ہماری اولادیں حسین کی عزاداری کو اہمیت نہ دیں، ہماری اولادیں ماتم اور مجلس کی قیمت کو نہ سمجھیں، یہ سب سے بڑی بلا ہے، یہ سب سے بڑی بلا ہے۔ بلا یہ تھوڑی ہے کہ بھوکے ہیں، بھوکے تو امام رہے، کیا بلا میں تھے؟ بی فاطمہ سلام اللہ زیادہ کوئی عزت دار اور غیرت دار تھا، چادروں میں پیمن لگے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب غربت بلا نہیں ہے،
بلا بچوں کا اور نسلوں کا اہل بیت سے دور ہو جانا. تو ہمیں اور آپ کو جا کے خیال کرنا چاہیے. بس آخری حدیث سنیے اور التماس سے دعا ہے. 8ویں امام سے پوچھا گیا مولا کوئی حدیث بیان کیجئے. یہاں پر 8 ربیع الاول تک میں نے کہا کہ ایران اور عراق میں 29 صفر تک عزاداری ہوتی ہے. 29 صفر کو آخری مجلس ہوتی ہے. وہاں بھی ہوتی ہے. ہم نے کینیڈا ہی میں دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں 2 مہینے 8 دن مجلس نہیں ہونی چاہیے. میں نے اور کہیں نہیں دیکھا. عراق میں بھی نہیں دیکھا, ایران میں نہیں دیکھا, پاکستان میں نہیں دیکھا, انڈیا میں کہیں نہیں دیکھا. میں اتنے ملکوں میں گیا ہوں, حتیٰ ابو دھابی دبئی میں بھی نہیں دیکھا. یہیں پر ہے یہ بدعتیں, پتہ نہیں کہاں سے ہی آئی ہوئی ہیں کہ 2 مہینے 8 دن مجلس نہیں ہونی چاہیے. امام باڑہ کیوں سجا کے رکھا ہے؟ شداد کی جنت کیوں بنائی ہے؟ مولا کا دربار ہے تو مولا کا ذکر کرو. اتنا بڑا امام باڑہ کیوں بنایا جب مجلسیں نہیں کرنی ہیں؟ تو کیوں قوم کا پیسہ لگایا ہوا ہے؟ کہیں نہیں دیکھا میں نے کہ کہیں پر بھی منع ہوتا ہو. جب 29 صفر کو 8ویں امام سے رائے جو 8ویں امام نے شروع کیا تھا مجلسیں کرنا, 29 صفر کو ختم ہوتا تھا تو ہندوستان کے جب علماء تھے, جب بٹوارہ نہیں ہوا تھا تو ہندوستان کے علماء نے کہا کہ اس کے 1 ہفتے کے بعد 11ویں امام کی چونکہ شہادت کی تاریخ آتی ہے لہذا اس کو 1 ہفتے اور بڑھا دیں کہ عزاداری اس پر ختم ہو جس پہ شہادت ختم ہوئی ہے. اس لیے یہ 1 ہفتہ بڑھ گیا. 29 صفر تک منائی جاتی ہے. 29 صفر کو 8ویں امام نے ایک حدیث سنائی کہ یاد رکھو جس پر خداوند عالم آنے والے زمانے میں, قریب زمانے میں جلدی ہی رحمت نازل کرنا چاہتا ہے, کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے, اس کے دل میں حسین کی محبت کا اضافہ کر دیتا ہے. اور آنے والے دن میں اگر اللہ کسی پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے, غضبناک ہونا چاہتا ہے, اس کے دل سے حسین کی محبت کو سلب کر لیتا ہے. پوچھا گیا مولا کیسے پتا چلے کہ حسین کی محبت میں اضافہ ہو گیا ہے یا حسین کی محبت کم ہو گئی؟ تو مولا نے کہا جب میرے جد مظلوم کی عزاداری ہو. اگر تم بے لوث ہو کر دیوانوں کی طرح سے نہیں مجلس جانا ہے, ایک مجلس کا جنون سوار ہو جائے کہ بس جانا ہے مجلس, جہاں سنا مجلس جانا ہے, تو سمجھو کہ تمہارے دل میں حسین کی محبت کا اضافہ ہو رہا ہے. اور تمہاری طبیعت سست ہونے لگے, نہیں آج نہیں کل چلے جائیں گے, کل نہیں پرسوں چلے جائیں گے, کوئی عذر نہیں ہے, نہیں اچھا شام والی میں, اچھا صبح والی میں چلے جائیں گے, اچھا دوپہر والی میں, اچھا کل چلے جائیں گے. ٹال مٹول اگر تمہارے اندر آنے لگے, زرارہ بن آیون فوراً خدا سے توبہ کرو, فوراً خدا سے کو پروردگار سب گوارا ہے, تیرا عذاب گوارا نہیں ہے. جیسے ہی تمہارا دل عزاداری سید الشہداء سے ہٹنے لگے فوراً خدا سے توبہ کرو. اور آج وہ دن جا رہا ہے. آج یا میں اگر زندہ رہے تو اگلے سال یہ عزا ہے, ورنہ یہ اپنا سلام آخر ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ آج کی شب امام زمانہ کے یتیم ہونے کی شب, ہمارے امام کے یتیم ہونے کی شب. 5 سال کی عمر میں میرا مولا یتیم ہوا. مولا موسم کی خرابی ہو پھر بھی یہ آئے. مولا 2 مہینے 8 دن میرے امام زمانہ آپ کے جد کی فرشزہ بچھی رہی. مولا یہ سارے آئے. مولا اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو ہمارے پڑھنے میں, یا مرثیہ خاں کے یا نوحہ خاں کے یا ذکر کرنے والے یا مومنین کے آنے والے یا جو انتظام کرتے ہیں فرشزہ بچھاتے ہیں, مولا اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم بڑے کمزور بندے ہیں, ہم بڑے غریب بندے ہیں, مولا اس کوتاہی کو معاف کر. مولا ہماری سزا کو قبول کر لینا, مولا ان آنسوؤں کو قبول کر لینا, مولا ان آنسوؤں کو تیری بارگاہ میں عرض کیا ہے, مولا قبول کر لینا. اللہ اکبر. ایام عزا کا آخری مصائب کون سا مصائب ہے؟ بس ایک جملہ سن لیجئے, میں بہت زیادہ مصائب کیا پڑھوں. اب قافلہ کربلا سے مدینے کے لیے روانہ ہوا. بی بی نے بھیا کا چہلم منا لیا. جب چلنے لگیں سب کو بٹھا دیا. جب سب بیٹھ گئے, اللہ اکبر, تو جناب رباب کو دیکھا کہ حسین کی قبر چھوڑتی نہیں ہے.
आई, भाभी चलिए, कहा मुझे छोड़ दो। कहा क्यों? कहा हम क्या करेंगे जाके, हमारा बच्चा भी यही है। रबाब वो खातून है करबला में जिसकी मांग भी उजड़ी, जिसकी गोद भी उजड़ी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत समझाया जनाब ज़ैनब ने, रबाब ने किसी कीमत पर कब्र हुसैन को नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। जब कब्र को नहीं छोड़ा तो एक बार सीधे सज्जाद आए, कहने लगे मादरे गिरामी आपको चलना होगा, हम तन्हा आपको कैसे छोड़ दें। जब इसरार बढ़ा, एक बार जनाब रबाब ने इमाम हुसैन की कब्र पे हाथ रख के कहा, ए मेरे वाली वारिस, तेरा जनाजा बेगोरो कफन पड़ा रहा। ए मेरे वाली वारिस, तेरा जनाजा बेगोरो कफन पड़ा रहा है। मैं रबाब तेरी ज़ौजा तुझसे वादा करती हूं कि जब तक जिंदा रहूंगी मैं साए में नहीं बैठूंगी, मैं साए में नहीं जाऊंगी। यहां तक कि रबाब हमेशा धूप में बैठा करती थी, साए में नहीं आती थी। आखिरी जुमला सुनो और खुदा हाफिज, मौला खुदा हाफिज। एक दिन बारिश होने लगी, रबाब की हालत बिगड़ी। ज़ैनब ने कहा भाभी अंदर आइए। कहा मैंने हुसैन से वादा किया। कहा भाभी अंदर आइए। जब नहीं मानी तो सैयद सज्जाद को बुला के लाई। कहा मां को रोको। सैयद सज्जाद ने कहा मादर गिरामी अंदर आइए। जब 3 बार कहा मैं इमाम बनकर हुक्म दे रहा हूं, मैं इमाम बन के हुक्म दे रहा हूं, बस ये सुनना था। रबाब ने रुख किया करबला की तरफ। ए मेरे हुसैन, मेरे आबरू रख ले। एक इमाम से वादा करके आई थी, साए में नहीं जाऊंगी। एक इमाम कहता है साए में आ जाओ। रबाब की रूह कब्ज हो गई, रबाब इस दुनिया से चली गई। रबाब के पास एक गठरी थी, अब जो उसको खोला गया, अली असगर का कुर्ता, जला हुआ झूला। ए मेरे लाल, सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लहू। परवरदिगारा, इस मुहर्रम को आखिरी मुहर्रम करार न दे, इस अय्याम अज़ा को आखिरी अय्याम अज़ा करार न दे। परवरदिगारा, जब तक हमारे गुनाहों को न बख्श दे, हमसे अज़ादारी से हमें महरूम न कर। जो भी हमने खिदमत की हैं परवरदिगारा, जिस तरह से जिसने भी खिदमत की है इस अय्याम अज़ा में, चाहे वो छोटे से तबर्रुक के हवाले से, चाहे वो छोटे से हदिये के हवाले से, चाहे वो शिरकत के हवाले से, किसी भी तरीके से अगर उसने अज़ादारी में हिस्सा लिया है, परवरदिगारा गुनहगार बंदों को माफ़ करता हुआ इस अज़ा को कबूल फरमा। इन आंसुओं को रुमाल फ़ातिमा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगारा, ये मातमदार हैं, इनकी नस्लों में हुसैन के अज़ादार पैदा कर। परवरदिगारा, इस मुल्क में रहते हैं, इस शहर में रहते हैं, परवरदिगारा इनकी हर बला से महफूज फरमा। परवरदिगारा, इनके दामन को इनकी नेक मुरादों से भर दे। परवरदिगारा, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, इस अज़ा के सदक़े में हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। अगर रखना है परवरदिगार तो इस दुनिया में इस अज़ा के तुफ़ैल में इज़्ज़त और शरफ़ अता फरमा। अगर कुछ देना है परवरदिगार इस अज़ा के सदक़े में, परवरदिगार हमारी नस्लों में अज़ादार पैदा कर। परवरदिगार, मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता इस अय्याम अज़ा को आखिरी अय्याम अज़ा करार न दे। परवरदिगारा, आज हम वापस जाएंगे, परवरदिगार अपने घर जाएंगे, घर आबाद है हमारा, लेकिन जिस तरह से ज़हरा का घर बर्बाद हुआ, परवरदिगार इनकी नस्लों को शाद व आबाद फरमा।
پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں حسین کی معرفت کی توفیق عطا فرما، ہمیں حسین کے سچے عزاداروں میں شامل فرما۔ پروردگارہ جو لوگ امام بارگاہوں کی کہیں بھی خدمت کر رہے ہیں، بالخصوص حسینیہ میں فرحت صاحب، ان کی اہلیہ اور ان کے ساتھ جو حضرات بھی خدمت کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کی ٹوٹی پھوٹی خدمات کو قبول فرما، پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، پروردگارہ اس مومنین پر، بالخصوص حاضرین پر، ان کے رشتہ داروں پر، ان کے بچوں پر، ان کے اولادوں پر، ان کے آباء و اجداد پر امام زمانہ کا رحم و کرم فرما، پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ حسین کے سچے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا، پروردگارہ ہمیں ماتم داران میں شامل فرما، ہمیں حسین کی زیارت سے مشرف فرما، پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما، ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، ابن پیمبر الوداع، زہرا کے دل بر الوداع، ابن پیمبر الوداع، زہرا کے دل بر الوداع، ابن پیمبر، جواب دیجیے، وداع زہرا کے دل بر، جب قید سے ہو کر رہا، جب قید سے ہو کر رہا، بنتے جناب فاطمہ، بنتے جناب فاطمہ، بنتے جناب فاطمہ، بنتے جناب فاطمہ، پہنچی سرے کرب و بلا، پہنچی سرے کرب و بلا، ناقے سے گر کر یہ کہا، ابن پیمبر الوداع، زہرا کے دل بر الوداع، ابن پیمبر الوداع، زہرا کے دل بر الوداع، بھیا امانت میں تیری، بھیا امانت میں تیری، ہمراہ نہ اپنے لا سکی، ہمراہ نہ اپنے لا سکی، تیری سکینہ جان کو، تیری سکینہ جان کو زندہ میں نے کھو دیا، ابن پیمبر الوداع، زہرا الوداع، ابن پیمبر الوداع، زہرا کے دل الوداع، بھیا وطن میں جاؤں گی، بھیا وطن میں جاؤں گی، سغرا کو کیا سمجھاؤں گی، سغرا کو کیا سمجھاؤں گی، پوچھیں گی وہ تو کیا کہوں، پوچھیں گی وہ تو کیا کہوں،
اکبر کہاں پر رہ گیا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع ابن الوداع زہرا کے دل بر الوداع قبر رسول پاک پر قبر رسول پاک پر پیٹوں گی جا کے اپنا سر پیٹوں گی جا کے اپنا سر بھیا دکھاؤں گی انہیں بھیا دکھاؤں گی نے میں خون بھرا کرتا تیرا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل الوداع 18 سالوں کی میری 18 سالوں کی میری نانا کمائی لوٹ گئی نانا کمائی لوٹ گئی میں ہاتھ مل کر رہ گئی میں ہاتھ مل کر رہ گئی اکبر کے جب نیزہ لگا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع ابن پیمبر زہرا کے دل الوداع رو کر کہوں گی نانا جا رو کر کہوں گی نانا جا اصغر تھا میرا بے زباں اصغر تھا میرا بے زباں پانی کے بدلے تیر سے پانی کے بدلے تیر سے چھیدا گیا جس کا گلا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل الوداع تھا وہ قیامت کا سما وہ قیامت کا سما نانا کروں کیوں کر بیان کروں کیوں کر بیان پامال فوج شام نے پامال فوج شام نے قاسم کا جب لاشا کیا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع اونو محمد بھی میرے اونو محمد بھی میرے ماموں پہ قرباں ہو گئے ماموں پہ قرباں ہو گئے میں نے نہ ان کی لاش پر میں نے نہ ان کی لاش پر نانا کیا ہو بکا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع مسلم بھی اور ان کے پسر مسلم بھی اور ان کے پسر مارے گئے حق بات پر مارے گئے حق بات پر کوفے کے در پر 3 دن کوفے کے در پر 3 دن مسلم کا سر لٹکا رہا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے الوداع گھائل تھا ایک محشر بپا گھائل تھا ایک محشر بپا کانپے زمین و آسماں کانپے زمین و آسماں تھرا گئی قبر نبی تھرا گئی
رے نبی زینب نے جب رو کر کہا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دل بر الوداع زہرا کی دعا یہ ماتم ہے، یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا یہ ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، کونین کی ہر دولت دے کر اس غم کی حفاظت کرنا ہے، شبیر کی خاطر جینا ہے، شبیر کی خاطر مرنا ہے، یہ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے، یہ جسم رہے یا مٹ جائے، مظلوم کا ماتم کرنا ہے، زہرا کی تمنا پوری ہو، یہ جان رہے یا مٹ جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، اس پرچم کی عظمت کے لیے عباس نے بازو دے ڈالے، اس پرچم کی عزت کے لیے غازی نے سہے دل پر بھالے، اس پرچم کے مشکیزے سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے، اس پرچم کے مشکیزے سے لپٹے ہیں سکینہ کے نالے، عباس علی کا پرچم ہے، یہ پرچم کیسے جھک جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، جب تک یہ سقط اس جسم میں ہے، حق اپنا ادا کر دینا ہے، عصمت جو سعادت دے ہم کو، یہ جان فدا کر دینا ہے، یا اشک سے یا خون دل سے اس دامن کو بھر دینا ہے، یا اشک سے یا خون دل سے اس دامن کو بھر دینا، آئی ہے یہاں ایک شہزادی امید کا دامن پھیلائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے، زہرا کی دعا ہے ماتم یہ ماتم کیسے رک جائے،
السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا محمد المصطفیٰ، اعظم اللہ لک العزا جدک السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا امام المتقین، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب، عظم اللہ لک العزا ابنک الحسین، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ ایہا الحسن المجتبی، سب مل کے پڑھیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علیکہ یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا زینب بنت علی، السلام علیکہ یا سکینہ بنت الحسین، ایہا المظلومہ ایہا المغمومہ ایہا العطشان، السلام علیکہ سائر الشہداء الکربلاء جمیعاً ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ علی ابن الحسین زین العابدین ایہا الاسیر ایہا المظلوم، السلام علیکہ یا محمد ابن علی الباقر ایہا الاسیر فی کربلاء، السلام علیکہ یا جعفر ابن محمد الصادق، السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ شمس الشموس انیس النفوس ایہا المدفون بأرض طوس الرازم القدر والقضاء، اعظم اللہ لک العزا جدک الحسین، السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا محمد ابن علی التقی الجواد، السلام علیکہ یا علی ابن محمد النقی، السلام علیکہ یا حسن ابن علی العسکری الشہید المظلوم، اعظم اللہ لک العزا جدک الحسین، ایہا المدفون فی السامراء، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتک یا حسن العسکری، السلام، آقا سب مل کے امام زمانہ کو پرسہ دیں، پہلا پرسہ ان کے باپ کا ہے، دوسرا پرسہ شہداء کربلا، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا حجت المعبود، السلام علیکہ یا خاتم الحمد، السلام علیکہ یا ارادت اللہ،
अस्सलामु अलैका या बाबल्लाह, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या वारिस दीनिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल जान, आज़मल्लाहु लकल अज़ा जद्दकल हुसैन, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अज्जलल्लाहु ज़ुहूरका व फरजका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी आप हजरात ने अज़ादारी की है, जो भी जिस तरह से खिदमत की है, उन तमाम की कबूलियत के लिए, मौला के ज़ुहूर की ताजील के लिए, वो दिन बहुत अच्छा होगा जिस दिन हम मौला के साथ बैठ के अज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। मौला के साथ अज़ादारी करेंगे। जिन लोगों ने जिस तरह से इस अज़ा की खिदमत की है, सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़े के लिए, सबकी अज़ा के कबूल होने के लिए मिलजुल कर 3 बार बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अभी आप थोड़ी देर रुक जाएं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग इस साल मुहर्रम में मौला बीवी ज़ैनब सलाम अलैहा का रोज़ा की दिफा करते हुए या बम ब्लास्ट में या आज़ादारी करते हुए ज़ख्मी हुए हैं, या जो भी बीमार हैं अज़ा में नहीं आ सके, उन तमाम मरीज़ान दीन के लिए और मरीज़ान इस्लाम के लिए और तमाम शियों के लिए जो मरीज़ हैं जहाँ कहीं भी हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं, उनके लिए भी मिलकर 5 बार मुजीब का अमल करें। शब जुमा इंशाअल्लाह खुदा उनको भी तौफीक दे कि वो भी इसी तरह से सेहत और सलामती के साथ इस अज़ादारी के मैदान में वापस आएँ। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, 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 अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सू। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनिहा। परवरदिगार तमाम मरीज़ान इस्लाम को शिफ़ाए कामिल अता फरमा, हमारी दुआ को कबूल फरमा। जो भी बीमार हैं मज़हब के लिहाज से, फ़िक्रों के लिहाज से, मरज़ के लिहाज से, जिस्म के लिहाज से, उन तमाम को शिफ़ाए कामिल अता फरमा। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। मोमिनीन, कल यहाँ पर मजलिस नहीं होगी, कल जश्न होगा, तकरीर होगी, और 9 रबीउल अव्वल का जश्न सैटरडे के दिन होगा शाम में यहाँ पर, जिसे मौलाना इमाम हैदर साहब खुद खिताब करेंगे और जिसमें शोराए कराम अपना कलाम सुनाएंगे। फिर मौलाना की तकरीर होगी, कल जश्न की सूरत में तकरीर होगी, और 9 रबीउल अव्वल का जश्न सैटरडे के दिन फुल फ्लेज होगा इंशाअल्लाह।